اعتکاف کرنا ہے، 40 دن کا اعتکاف کرنا ہے، اور روزانہ کم سے کم 10,000 درود شریف پڑھوں گا، روزانہ 10,000 درود شریف پڑھے گا، روزانہ ایک منزل کی تلاوت کرے گا، اور اس کے علاوہ جو باقی معمولات ہیں وہ الگ ہوں گے۔ غرض یہ کہ جمعے کے دن جب انسان مسجد میں پہنچے تو خاموش بیٹھنے کے بجائے کم سے کم درود شریف پڑھتا رہے تب تک جب تک اذان ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، قل هو اللہ احد جو ہے وہ قرآن کے تیسرے حصے کے بقدر ہے۔ یعنی ہم دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ 10 پاروں کے پڑھنے پر جو علمی نفع یا جو ثواب ملے گا، ایک مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھنے پر اتنا ثواب ملے گا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر ہم نے 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھا تو پورے قرآن کریم کا ثواب ملے گا۔ پورے قرآن کریم کی تلاوت کرنا الگ چیز ہے، اور پورے قرآن کریم کی تلاوت کے بقدر ثواب ملنا الگ چیز ہے۔ تو جب کوئی آدمی 3 دفعہ قل هو اللہ شریف پڑھتا ہے تو پورے قرآن کریم کی تلاوت پر جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب اس پر بھی ملے گا۔ اب ظاہر ہے 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھنے پر زیادہ سے زیادہ 10 سیکنڈ لگتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 سیکنڈ میں، اور اطمینان سے انسان اگر کوئی پڑھتا ہے تو 15 سیکنڈ میں پڑھے گا۔ اب اندازہ کریں آپ کہ اگر ہم 100 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیں اور 10 یا 15 منٹ اس میں لگیں گے تو 33 قرآنوں کے برابر ثواب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اور کچھ نہ کر سکیں تو بیٹھ کر کے قل هو اللہ شریف پڑھتے رہیں۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 چھوٹے چھوٹے جملے اللہ کو بہت زیادہ پسند، زبان پر بہت زیادہ ہلکے، اور قیامت کے دن بہت زیادہ وزنی ہوں گے، وہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہی بیٹھ کر اگر پڑھتے رہیں گے تو کتنا اجر و ثواب ہوگا، اور قیامت میں اعمال جب تولے جائیں گے اس اعمال کے ترازو کے لیے کتنا قیمتی سرمایہ جمع ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں ثقیلتان فی المیزان، یہ قیامت کے دن ترازو میں بہت وزنی ہوں گے۔ حدیث کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے، اس کا نام ہے معجم طبرانی رحمہ اللہ تعالی۔ اس میں حدیث ہے کہ جب بندہ ایمان والوں کے لیے دعا مانگتا ہے، مغفرت کی دعا، مثلا ایمان والے نے کہا اللہ مغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات، تو دنیا میں جتنے ایمان والے ہوں گے ہر ایمان والے کے بدلے میں اس کو کم سے کم ایک نیکی ملتی ہے۔ اب اگر دنیا میں 2 ارب مسلمان ہوں گے اور ہم نے ایک مرتبہ کہا اللہ مغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات، اور ہر ایمان والے کے بدلے میں ہمارے لیے کم سے کم ایک نیکی، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، تو کم سے کم ایک نیکی اگر ہمارے نام اعمال میں جمع ہو گئی صرف اس ایک دعا کے پڑھنے کے نتیجے میں، تو کتنا بڑا سرمایہ جمع ہوگا۔ لہذا جب انسان مسجد میں پہنچے تو آتے ہی پہلے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھنی چاہیے، اس کے بعد پھر سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے خاص طور پر جمعے کے دن، اس کے بعد اذان اگر ہو گئی ہو اور سنتیں پڑھنی چاہیے، اور اگر اذان نہ ہوئی ہو تو کچھ نہ کچھ اعمال ضرور کرتے رہیں، چاہے وہ اعمال میں سے کچھ بھی ہو۔ جو لوگ تلاوت کر سکتے ہیں وہ تلاوت، اور اگر اذان ہو چکی تو اذان کے بعد پھر سنتیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ پھر اگر بیان شروع ہو جائے تو بہت توجہ کے ساتھ بیان سننا چاہیے، اور اپنے آپ کو محتاج بنا کر کے، ضرورت مند سمجھ کر کے، اور اس جذبے کے ساتھ کہ جو کچھ یہ کہنے والا کہے گا اس کو میں توجہ کے ساتھ سنوں گا، پھر میں غور کروں گا یہ جو کہہ رہا ہے یہ کرنے کی بات کہہ رہا ہے یا بچنے کی بات کہہ رہا ہے۔ یاد رکھیں بیان کرنے والا جب بیان کرتا ہے تو یا تو وہ ان چیزوں کو بیان کرے گا جن کے کرنے کا اللہ اور اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، اور بیان کرنے والا یا ان چیزوں کو بیان کرے گا جن سے بچنے کا اللہ اور اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے۔ بیان کرنے والا یا تو کہے گا کہ ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ہم پر یہ چیز لازم کی ہے، چاہے وہ عبادات میں سے ہو، چاہے وہ اخلاقیات میں سے ہو، چاہے وہ معاملات میں سے ہو، اللہ اور اللہ کے نبی نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا، فرائض، واجبات اور سنن، یا تو بیان کرنے والا یہ بیان کرے گا، اور یا پھر بیان کرنے والا بیان کرے گا کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی کے امتی ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی ہمیں کہتا ہے کہ ان تمام چیزوں سے بچو، چاہے پھر وہ محرمات میں سے ہوں یا مکروہات میں سے ہوں، چاہے وہ عبادات کے قبیل سے ہوں یا معاملات کے قبیل سے ہوں یا اخلاقیات کے قبیل سے ہوں، جتنی چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کی ہیں ان میں سے کسی چیز کو بیان کر رہا ہوگا تو سننے والے کو چاہیے کہ بڑی توجہ کے ساتھ سنے، پھر غور کرے۔ بیان کرنے والا جو بیان کر رہا ہے وہ کرنے والی بات بیان کر رہا ہے تو میں اپنا جائزہ لوں گا کہ میں یہ کر رہا ہوں یا نہیں، اور بیان کرنے والا اگر بیان کر رہا ہے فلانی چیز اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کی ہے تو سننے والے کو فوراً چاہیے کہ اپنے پر نگاہ ڈالے، اپنے حال کو سامنے رکھے، اور اپنی زندگی کے رویوں کو سامنے رکھ کر کے پھر دیکھے
کہ میں بچ رہا ہوں اس سے یا مجھ سے غلطی ہو رہی ہے۔ مثلا بیان کرنے والے نے بیان کیا بھائی یہ آنکھیں اللہ کی امانت ہیں، ان آنکھوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے، نامحرم کی طرف دیکھنے سے پرہیز کرو، اور اللہ تعالیٰ شانہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری آنکھوں کی چوری کو دیکھتا ہوں، یعلم خائنۃ الاعین، میں تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ تو سننے والے کو فوراً دیکھنا ہے کہ مجھ سے غلطی تو نہیں ہو رہی ہے۔ آج کے زمانے کے مردوں کے لیے اور خاص طور پر جوانوں کے لیے تو سب سے بڑا امتحان یہی ہے کہ فحش کاری، بدکاری، جنسی بے روی، نگاہوں کی غلطی اور غلط تعلقات، یہ وہ زہر ہے، یہ وہ سیلاب ہے جس سیلاب کا آج کے جوان کو بڑا مقابلہ ہے، اور اگر وہ اس سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہوتا ہے تو سمجھنے بہت بڑی نعمت اس نے حاصل کر لی، اور یہ آسان نہیں، بہت مشکل ہے۔ تو بیان کرنے والا جب بیان کر رہا ہوگا، توجہ سننے والے کو پوری توجہ رکھنی چاہیے اس پر کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، اور بات جو ہی سنے تو فوراً اپنا وہ جائزہ لے۔ مثلا بیان کرنے والے نے بیان کیا، فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسان مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے گا کہ ان کا غلط استعمال نہیں کرے گا، میں یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ، جو آدمی مجھے ضمانت دے گا اس چیز کی جو منہ کے بیچ میں ہے یعنی زبان، اور اس چیز کی جو دونوں رانوں کے بیچ میں ہے، ان دونوں چیزوں کے غلط استعمال نہ کرنے کی جو ضمانت مجھے دے گا، میں اسے ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت میں آئے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ضمانت دے رہے ہیں۔ اب سننے والے کو فوراً یہ دیکھنا ہے کہ میری نگاہ، میری زبان قابو میں ہے یا نہیں، اس زبان سے غیبت تو نہیں ہو رہی ہے، اس زبان سے بد کلامی تو نہیں ہوتی، اس زبان سے لعن طعن تو نہیں ہوتا، اس زبان سے جو گناہ ہوا کرتے ہیں ان گناہوں میں کسی چیز میں میری زبان مبتلا ملوث تو نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جو دوسرا حصہ بیان ہوا، تو کیا میں قیامت کے دن اللہ کو کہہ سکوں گا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں میں نے اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کیا، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں نے اپنے اس دوسرے خاص حصے کا غلط استعمال نہیں کیا؟ کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں؟ تو سننے والے کو اس توجہ کے ساتھ، اس دھیان کے ساتھ اللہ اور اللہ کے نبی کی بات سننی ہوتی ہے، اور جب انسان طلب کے ارادے سے سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی انسان بیمار ہو جائے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جائے تو پوری توجہ کے ساتھ وہ معالج کی بات سنے گا، اس نے مجھے کیا کہا، دوائی کیسے کھانے کو کہا، کس دوائی کے لیے ٹائمنگ کون سی رکھی، اور اس کے بعد پھر توجہ کے ساتھ سنے گا پرہیز کیا بتایا جا رہا ہے، اور اگر یاد نہیں رہے گا تو پھر دوبارہ بھی پوچھے گا، اور اس جذبے کے ساتھ پوچھے گا کہ میں نے سننا ہے، یاد رکھنا ہے اور عمل بھی کرنا ہے۔ مثلا معالج نے، علاج کرنے والے شخص نے بتایا فلانی چیز سے آپ پرہیز کریں گے، اور جن چیزوں کا اس نے پرہیز بتایا ان چیزوں کا یہ استعمال زندگی بھر کرتا آیا ہے۔ مثلا فرض کیجئے میادے میں تکلیف تھی، معالج نے بتایا کہ آج کے بعد آپ راجماش کی دال نہیں کھائیں گے اور گرم چیزیں بند کر دیں گے، تو بڑی توجہ کے ساتھ آدمی سنے گا، اور اگر راجماش کی دال کھانے کا اس کے شوق اور عادت تھی اس وقت ارادہ کرے گا میں قابو کروں گا کیونکہ میرے معالج نے مجھے بتایا، اس سے مجھے پرہیز کرنا ہے۔ تو ایمان والے اپنے آپ سے پوچھے کہ معالج کے کہنے پر اگر میں حلال چیز چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہوں تو اللہ اور اللہ کے نبی کے کہنے پر میں حرام چیز چھوڑنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہوں گا؟ بس اس نیت کے ساتھ بیان سننا چاہیے، اور بیان کرنے والے کو بھی اپنی نیت ٹھیک کرنی ہوتی ہے، یا اللہ آپ کا جو دین میں نے تھوڑا یا زیادہ پڑھا یا لکھا ہے یا اپنے استادوں سے سنا ہے، آپ کے بندوں تک یہ دین ٹھیک طرح سے میں پہنچاؤں گا، نہ اس میں کبھی زیادتی کروں گا اور نہ کڑوے انداز میں پہنچاؤں گا اور نہ غیر حکیمانہ طور پر پہنچاؤں گا، اور جس کی ان کو ضرورت ہے وہی چیزیں میں بیان کروں گا۔ تو بیان کرنے والے کو اپنی نیت ٹھیک کرنی ہوتی ہے، اور سننے والے کو بھی اس توجہ، اس جذبے کے ساتھ جب انسان سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے ہدایت کے دروازے کھلتے ہیں۔ بلکہ ایک انعام اور بھی مل سکتا ہے، اور وہ یہ ہے، فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها واداها، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تر و تازہ رکھے اللہ تعالیٰ شانہ اس انسان کو، سرسبز اور شاداب رکھے اللہ اس انسان کو، خوش و خرم رکھے اللہ تعالیٰ اس انسان کو جس نے میری بات سنی۔ اس کا مطلب ایمان والے کا توجہ کے ساتھ سننا ہی بہت بڑی نعمت ہے، جس پر اللہ کے نبی علیہ السلام اتنی شاندار دعا دے رہے ہیں۔ نضر، تر و تازہ رہنا، خوش و خرم رہنا، تمام مصائب اور مشکلات اور خرابیوں گندگیوں سے محفوظ رہنا، اس کو نضرہ کہتے ہیں۔ نضر اللہ، تر و تازہ رکھے انسان، اس انسان کو اللہ جس انسان نے سمع مقالتی، میری بات سنی، فوعاها، پھر اس کو یاد رکھا، واداها، پھر دوسروں تک بھی پہنچایا۔ اس جذبے کے ساتھ جب انسان سنتا ہے تو امید ہے کہ
کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مبارک دعا اس سننے والے حق میں بھی قبول ہو جائے گی، اگرچہ یہ حدیث جو ہے یہ محدثین کے حق میں ہے۔ محدثین وہ طبقہ ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا مشن بنایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات کو سمجھنا، یاد رکھنا، لکھنا، تحقیق کرنا، اور اسی کے نتیجے میں علم حدیث وجود میں آ گیا ہے۔ علم حدیث علوم کا خزانہ ہے، اور دنیا کی کسی قوم کے پاس حدیث کی جیسی دولت نہیں ہے، اور وہ محدثین کا کارنامہ ہے جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو جمع کرنے، لکھنے، تحقیق کرنے، اور ان کے درمیان درجہ بندی مقرر کرنے، اور اس کے تمام وہ جو علوم جن چیزوں کا تقاضا ان تمام چیزوں کو حل کرنے کے لیے ساری زندگیاں خرچ کر دی، اس کے نتیجے میں علم حدیث دنیا میں وجود میں ہے۔ یہ حدیث اصل میں اس طبقے کے لیے ہے، لیکن امید ہے کہ اللہ جل شانہ اپنی عطائے خاص سے ان ایمان والوں کو بھی یہ نعمت عطا کریں گے جو ایمان والے جذبے کے ساتھ، یاد رکھنے کی نیت کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس بات کو سنیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جب مسجد میں پہنچیں تو وقت کی قدر کریں، سورہ کہف کی تلاوت، قل ہو اللہ شریف کی تلاوت، قرآن کریم کی تلاوت، درود شریف کی کثرت، استغفار، اور یہ عمل کریں گے۔ اور اس کے بعد جب بیان شروع ہوتا ہے تو توجہ کے ساتھ بیان سننا چاہیے، اور جب توجہ کے ساتھ انسان بیان سنتا ہے تو فائدہ ہوگا، علمی فائدہ، ایمانی فائدہ اور عملی جذبہ۔ اور جب توجہ کے ساتھ نہیں سنتا ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکل گیا، اور آدمی تبصرہ کر کے نکلتا ہے کہ جی آج مولانا صاحب یا امام صاحب نے بہت اچھا بیان کیا، لیکن بیان کیا کیا وہ یاد ہی نہیں ہوتا ہے، بس آدمی کمنٹس پاس کر کے نکل جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ شانو ہمارا مزاج ایسا بنائے کہ ہم توجہ کے ساتھ سننے والے ہوں، اور یاد رکھنے والے ہوں، اور عمل کرنے والے ہوں۔ حضرات، میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی جس آیت میں اللہ تعالیٰ شاہ نے قسم کھائی۔ قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ اس لیے کھائی جاتی ہے کہ تاکہ اپنی بات کے سچ ہونے کا دعویٰ کرے آدمی۔ انسان قسم کھانے پر مجبور تب ہوتا ہے جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اگلے والے کو میری بات تسلیم نہیں ہوگی، اگلا والا میری بات نہیں مانے گا، تو قسم کھا کر کے انسان بات کہتا ہے۔ قسمیں اللہ نے بھی کھائیں، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی کھاتے تھے، انسان بھی قسمیں کھاتے ہیں، اور قسم کھانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اپنے بات کی پختگی، اپنی بات کی سچائی، اور اگلے کو بات منوانے کے لیے انسان قسم کھا کر کے بات کہتا ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں قسمیں کھاتے ہیں، کیوں کھاتے ہیں؟ اس کی بڑی حکمتیں ہیں، اس میں بڑی تفصیلات ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ قسمیں کیوں کھاتے ہیں۔ بہرحال ہمیں ان تفصیلات کو اس وقت نہیں دیکھنا ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ شانہ کیا فرماتے ہیں؟ تیرے رب کی قسم۔ تو اللہ اپنی قسم کھا رہے ہیں، مگر اپنی قسم کھانے کے لیے اللہ نے کے اپنے نبی کو سامنے رکھا اور فرمایا قسم ہے آپ کے رب کی، مراد اپنی ذات۔ اللہ یہ کہہ سکتے ہیں میں اپنی قسم کھا کے کہتا ہوں، قسم ڈائریکٹ ہو جاتی، مگر اللہ نے اپنی قسم کھاتے ہوئے نبی کی ذات کو بیچ میں لایا، اور نبی کی ذات کو بیچ میں لا کر کے لفظ رب استعمال کیا۔ قسم ہے آپ کے اللہ کی، کہہ سکتے تھے۔ قسم ہے آپ کے پیدا کرنے والے کی، یہ بھی کہہ سکتے تھے۔ قسم ہے آپ کو کھلانے پلانے والے کی، یہ بھی کہہ سکتے تھے۔ قسم ہے اس کی جو آپ سے حساب لے گا، یہ بھی کہہ سکتے تھے۔ قسم ہے اس کی جو مالک ہے ساری کائنات کا، یہ بھی کہہ سکتے تھے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی نام اللہ جل شانہ استعمال کر سکتے تھے، مگر اللہ نے اپنے لیے وہاں لفظ رب استعمال کیا، جیسے الحمدللہ رب العالمین، وہاں لفظ رب استعمال کیا اللہ تعالیٰ شانہ نے۔ ایسے ہی اس آیت میں اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں آپ کے رب کی قسم۔ اس کی قسم جس نے آپ کو نبی بنایا، یہ بھی ہو سکتا تھا مگر ایسا بھی نہیں کیا۔ اس کی قسم جس نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا، یہ بھی کہہ سکتے تھے مگر ایسا بھی نہیں کیا۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سب کچھ عطا کیا، یہ بھی، مگر نہیں، لفظ رب استعمال کیا۔ کیوں لفظ رب استعمال کیا؟ اللہ کے علم میں حکمتیں کیا کیا ہوں گی، اور جو بڑے بڑے مفسرین ہیں وہ اس کی بڑی لمبی تفصیلات بیان کرتے ہیں، لیکن اگر ہم مختصر یہ سمجھیں گے تو ہم یوں کہیں گے کہ لفظ رب اللہ نے اپنی ذات کے لیے استعمال کیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی رب ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اس وجہ سے کہ رب کہتے ہیں اس ذات کو، رب کہتے ہیں اس ذات کو جو ذات ہر مخلوق کی ہر حالت کی ہر ضرورت پوری کر سکے، اس مخلوق کے مطالبے کے بغیر۔ ہر مخلوق کی زندگی کے مختلف سٹیج ہیں۔ مثلا انسان کا بچہ ہے، یہ انسان کے بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، وہاں اس کی ایک حالت ہے۔ اب وہ جو دنیا میں آ گیا تو دنیا میں آنے کے بعد اس کی دوسری حالت ہے، تب تک جب تک وہ دودھ پینے کی عمر ہو سی ہوئے۔
دودھ پینے کی عمر سے جو ہی فارغ ہو جائے گا تو تیسری حالت شروع ہو جائے گی، یعنی وہ غذائیں کھانے والا بنے گا، وہ چلنے پھرنے والا بنے گا، اور اس کی باڈی کے اندر وہ جو نئی نئی قوتیں ہیں وہ ڈیولپ ہونی شروع ہو جائیں گی، یہاں تک کہ وہ بالغ ہونے کے قریب پہنچے گا۔ اب تک یہ نابالغ بچہ ہے، چلنے پھرنے والا بچہ ہے، اب جو وہ بالغ ہونے کے قریب پہنچے گا تو اب کچھ نئی چیزیں اس کی باڈی کے اندر ڈیولپ ہونے لگیں گی۔ اس میں جو چند نئی چیزیں ہیں اس میں خاص چیز ہے، اس کو کہتے ہیں جنسی تحرکات، سیکچول ہارمونز، اب اس کے اندر ڈیولپ ہونے لگیں گے، یہ اس کی ضرورت ہے۔ آگے چل کر کے اب اس کے جسم کو طاقت چاہیے، اس کے جسم کے اندر شعوری طور پر، عقلی طور پر، جسمانی طور پر بہت ساری چیزیں جمع ہو جانی چاہیے، مرحلہ بمرحلہ اس کو یہ ساری چیزیں مہیا ہو جانی چاہیے۔ تو ماں کے پیٹ میں بھی اس کی ضرورتیں ہیں، دنیا میں آنے کے بعد بھی اس کی ضرورتیں ہیں، جب وہ دودھ چھوڑے گا اس کے بعد اس کی ضرورتیں ہیں، اس کے بعد جب وہ بلوغ کی سرحد میں داخل ہوگا تو ضرورتیں ہیں، اور اس کے بعد پھر جب وہ بڑا ہوگا تو ضرورتیں ہوں گے، پھر بڑھاپے میں الگ ضرورتیں پیش آئیں گی۔ یہ ایک مخلوق ہے، یعنی انسان۔ اس مخلوق کے ہر سٹیج پر، ہر مرحلے میں جو اس کی ضرورتیں ہیں وہ ضرورتیں یہ مانگ نہیں رہا ہے، جو ذات وہ ساری ضرورتیں اس کو عطا کر سکے وہ یہ بات ہے۔ اس کا مطلب رب کوئی بن ہی نہیں سکتا۔ ہم سوئے ہوئے ہیں، سونے کی حالت میں ہماری ضرورتیں کیا ہیں ہمیں نہیں معلوم، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ نیند آ گئی اور ہم آرام کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہماری بہت ساری ضرورتیں ہیں۔ ان ضرورتوں میں سمجھیے کہ دماغ بیدار رہنا چاہیے، وہ باڈی پہ نظر رکھے گا کہ جسم کی حالت کیا ہو رہی ہے، جسم کو ضرورت نہیں پیش آ رہی ہے، اور دماغ چیک کرتا رہے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر ہم کو نیند میں کوئی ضرورت پیش آ گئی، مثلا پیاس لگ گئی، تو انسان سویا ہوا ہے، اب اس کو کون بتاتا ہے کہ تم کو پیاس لگ گئی؟ تو دماغ چیک کر رہا ہے کہ معدے میں گرمی آ گئی ہے، پیاس کی ضرورت ہے، انسان کو بیدار کر دے گا۔ یا اس کی اور آسان مثال کہ فرض کیجئے ہم سوئے ہوئے ہوں اور بالفرض گرمی بہت زیادہ تھی، فین نہیں چل رہا تھا، تو دماغ انسان کو بیدار کر دے گا، بدن گرم ہو گیا۔ یا نیند میں ہم کو مچھر نے کاٹا، اب انسان سویا ہوا ہے، اس نے مچھر دیکھا بھی نہیں، اس کی آواز بھی نہیں سنی، لیکن جو ہی مچھر نے کاٹا دماغ نے چیک کیا کہ کس جگہ یہ حملہ ہوا ہے، اور چیک کرنے کے بعد پھر دماغ اسی نیند کی حالت میں ہاتھ کو آرڈر کرتا ہے، اور یہ ہاتھ ٹھیک اسی جگہ پر جا کر پہنچ جاتا ہے اور وہ جا کر کھل جانے لگتا ہے۔ اور اس کو جانے کے لیے اللہ نے پہلے سے ناخن تیار رکھے ہیں، تو یہ پورا ایک سسٹم کام کر رہا ہے، ایک کمیونیکیشن کا سارا سسٹم کام کر رہا ہے، سگنل جا رہا ہے، آرڈر آ رہا ہے۔ غرض یہ کہ انسان کو نیند میں اس کی ضرورت ہے۔ یہ ضرورت کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ شاہ نے ضرورت بھی پیدا کی، اس کو پورا بھی کیا۔ تو رب اس ذات کو کہتے ہیں جو ہر مخلوق کی، ہر حالت کی، ہر ضرورت پوری کر سکے، اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سکتا۔ اللہ کے علاوہ کون ہے جو مخلوق کی تو بات ہی نہیں، اپنی ساری ضرورتیں خود پوری کر سکے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ رب استعمال کیا۔ قسم ہے تمہارے اس رب کی جس نے ہر مخلوق کی، ہر حالت کی، ہر ضرورت پوری کرنے کا اپنے ذمہ عہد لیا ہے۔ ساری مخلوق کو کھانا چاہیے، اللہ کھلا رہے ہیں۔ مخلوق زندہ ہوا کے ذریعے، اللہ نے ہوا پیدا کی۔ مخلوق زندگی گزار رہی پانی کے ذریعے، اللہ نے پانی مہیا کیا۔ مخلوق زندگی گزار رہی ہے زمین کے اندر لائف سپورٹ سسٹم ہے۔ لائف سپورٹ سسٹم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو چاہیے، جس کا ہمیں علم نہیں ہے، وہ سارا میں نے مہیا کر دیا۔ تمہیں نہیں معلوم تھا کہ تم زندہ رہو گے تب جب ہوا ہوگی، اور ہوا ہی نہیں، آکسیجن ہونی چاہیے، اور وہ آکسیجن کے بیلنس کے ساتھ ہونی چاہیے، نہ زیادہ نہ کم۔ سائنس کے جو ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ فضا کے اندر جو گیس ہے، اس گیس میں کاربن ڈائی آکسائڈ کتنا ہوتا ہے، کاربن مونو آکسائڈ کتنا ہوتا ہے، آکسیجن کتنا ہوتا ہے، اور وہ جنریٹ کیسے ہوتا ہے، پھر وہ بیلنس کیسے رکھا جاتا ہے، یہ سارا وہ اللہ کے جس نے اس انسان کو زندہ رکھنے کے لیے جتنی چیزیں چاہیے تھی وہ ساری چیزیں مہیا کر دی۔ ہوا، پانی، غذا، موسم، ہیٹنگ، انرجی، یہ ساری چیزیں جس اللہ نے مہیا۔ پھر ہماری باڈی کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، کن کن چیزوں کی؟ بے شمار وٹامنز کی، آئرن کی، پروٹین کی، کیلشیم کی، میگنیشیم کی، اور نہ جانے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ ساری ضرورتیں اللہ پوری کرتا ہے غذاؤں کے ذریعے سے۔ تو اللہ اپنے رب ہونے کا اعلان کر کے کہتے ہیں، تمہارے رب کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، ایک ایک سے میں پوچھوں گا کہ تم نے کیسی زندگی گزاری۔ فَوَرَبِّكَ، قسم ہے تیرے رب کی، لَنَسْأَلَنَّهُمْ، ضرور بھی ضرور ایک سے میں سوال کروں گا، اما کانوا یعملون، تم نے کیا تھا، زندگی تم نے کیسے گزاری۔ اللہ کیوں فرما رہی ہے؟ اس لیے فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں آنکھ دی، اب میں پوچھوں گا تم نے آنکھ کیسے استعمال کی،
میں نے تمہیں جوانی دی تھی، میں پوچھوں گا تم نے جوانی کیسے گزاری تھی۔ میں نے تمہیں مال دیا تھا، میں ضرور پوچھوں گا تم نے مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا۔ میں نے تمہیں عہدہ دلوایا تھا، میں پوچھوں گا تم نے اس عہدے کا تم نے صحیح استعمال کیا یا غلط استعمال کیا۔ میں نے تمہاری باڈی کے اندر سیکچول پاور رکھا تھا، میں پوچھوں گا اس کا تم نے صحیح استعمال کیا یا غلط استعمال کیا۔ ایک ایک چیز کے بارے میں سوال کروں گا، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ کوئی چیز مجھ سے چھپ نہیں سکتی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے کہ کوئی عمل کرو گے اور مجھے پتا نہ چلے۔ تم انسانوں سے تو چھپ سکتے ہو مگر مجھ سے چھپ نہیں سکتے، بلکہ چھپنے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ تمہارے دل کے اندر اگر چند لمحوں کے لیے خیال آ گیا، چند لمحوں کے لیے، اور وہ خیال بعد میں نکل گیا، تم کو بعد میں پتا چلے گا میں پہلے اسے جانتا ہوں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، میں نے انسان کو پیدا کیا، اس کے دل کے نہاں کھانے کے اندر، اس کے دل کے اندر اگر وسوسہ آتا ہے، وسوسہ کا مطلب چند لمحوں کے لیے خیال آیا اور نکل گیا، اس کو بھی میں جانتا ہوں کیونکہ میں نے تمہیں پیدا کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، میں نے اس انسان کو پیدا کیا، میں یہ بھی جانتا ہوں اس کے دل کے تنہائی نہاں کھانے کے اندر، اس کے دل کے اندر کیا خیال ابھر رہا ہے، اچھا خیال ابھر رہا ہے یا برا خیال ہو، وہ اس کو بھی جانتا ہوں۔ للہ ما فی السماوات ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوا، آسمان و زمین میں نے پیدا کیا، تم کو بھی میں نے پیدا کیا، تم اپنے دل کے اندر کسی چیز کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، میں اس کا بھی حساب لے سکتا ہوں۔ تو غرض یہ کہ چونکہ اللہ نے اس انسان کی جسم کی تمام چیزیں اسے اللہ نے پیدا کی، اور باہر جتنی چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری اسے اللہ نے پیدا فرمائی ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اپنے نبی کو مخاطب بنا کر، وَرَبِّكَ، قسم ہے تیرا رب کی، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ضرور بھی ضرور میں سوال کروں گا سب سے۔ سب سے مراد ہے چاہے کسی بھی طبقے کا انسان ہو، کسی بھی دور کا انسان ہو، کسی بھی عہد کا ہو، کسی بھی کیٹیگری کا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب کوئی خاص ہوگا تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور کوئی خاص ہوگا تو اس کو نہیں پوچھا جائے گا، ایک ایک سے پوچھا جائے گا۔ وَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور یہ قیامت کے دن سوال کا معاملہ اتنا مشکل، اتنا اہم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تو چونکہ آپ کو اعلان کرنا تھا کہ میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، پورے عرب کے اندر دین پھیل چکا تھا، تو اس وقت جو اہم ترین امور آپ نے انجام دیے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ منا کے میدان کے اندر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شانو تم سے پوچھے گا میرے بارے میں، میں نے دین تم تک پہنچایا یا نہیں، تم کیا جواب دو؟ اللہ کے نبی کو فکر اس کا ہے کہ اللہ مجھ سے میرے بارے میں ان سے پوچھے گا، میں ان سے آج ہی اقرار کرا لیتا ہوں کہ میں نے اللہ کا دین ان تک پہنچایا یا نہیں۔ تو صحابہ کرام تھے، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کے کہا یا رسول اللہ ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا دین ہم تک پہنچایا۔ اس وقت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ کو مخاطب بنایا اور کہا یا اللہ آپ بھی گواہ رہے ہیں، انہوں نے گواہی دے دی کہ میرے دین ان کے حوالے کر دیا۔ اور یہ بات آپ نے ایک حدیث میں ہے 2 مرتبہ فرمائی اور ایک حدیث میں 3 مرتبہ فرمائی، اللہم اشہد، یا اللہ آپ گواہ رہے اور ان کو دیکھ لیں کہ انہوں نے اقرار کر لیا میں نے دین ان کے حوالے کر دیا، اب میں بری ہوں، یعنی مجھ سے سوال نہیں ہو سکتا اب۔ تو غرض یہ کہ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ میں ایک ایک انسان سے پوچھوں گا میں نے تمہیں کیا کیا عطا کیا تھا، اور جو میں نے عطا کیا تھا اس کا استعمال تم نے کیسے کیا، کیا کیا دیا تھا اور اس کا استعمال تم نے کیسے کیسے کیا۔ یہ بات اللہ جل شانہ ایک اور آیت میں بیان فرماتے ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، اچھی طرح سے سنو، جان جاؤ گے، یقینا جان جاؤ گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ضرور بھی ضرور تم سے پوچھا جائے گا ان تمام نعمتوں کے متعلق جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی تھی۔ اب غور کرے انسان، اللہ نے ہم کو آنکھیں دی ہیں، اگر یہ آنکھیں نہ ملی ہوتی تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ اللہ نے ہم کو بولنے کو زبان دی ہے، اگر یہ زبان نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ اللہ نے ہم کو سننے کو کان دیے ہیں، اگر یہ کان نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اللہ نے پورا جسم عطا کیا، اگر اس جسم میں کوئی ڈیفیکٹ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اور اللہ نے دماغ عطا کیا، اگر ہم مینٹلی فٹ نہ ہوتے اور دماغی امراض کا شکار ہوتے
تو ظاہر ہے نہ گھر میں ہوتے نہ بازار میں ہوتے، کہیں پاگل خانوں میں ہوتے، اور اگر گھروں میں ہوتے تو گھر والوں کے لیے بوجھ بنتے اور سارے کہتے یہ پاگل ہے۔ پھر گویا اللہ نے پورا جسم عطا کیا، نعمت، جسم کی ایک ایک چیز عطا کی، یہ بھی نعمت، پھر کھانا پینا عطا کیا، یہ بھی نعمت۔ ایک کچھ نعمتیں تو وہ ہیں جو تمام انسانوں کے لیے عام ہیں، ہوا، پانی، غذا، سوٹیبل موسم، یہ ساری چیزیں تمام انسانوں کے لیے ہیں۔ پھر باڈی ہر ایک کو اللہ نے عطا کی ہے، تمام انسانوں کو، اور ہم کو ایک مزید نعمت جو بہت بڑی نعمت اور سب سے بڑی نعمت ہے، وہ نعمت ایمان ہم کو عطا کی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ، آپ کی بارگاہ میں شکر کہ آپ نے ایمان کی دولت سے ہم کو نوازا۔ اگر ہم ایمان سے محروم ہوتے تو چاہے ہم دنیا کی تمام آسائشوں سے سرفراز ہوتے، فرعون جیسے ہوتے، ابو نمرود جیسے ہوتے، تو انجام بھی فرعون جیسا ہی ہوتا۔ چاہے ہمارے پاس حکومتیں ہوتی، عہدے ہوتے، دولت ہوتی، وسائل ہوتے، ساری دنیا کی چیزیں ہوتی، یعنی جو فرعون کے پاس تھا وہ سب کچھ ہوتا، انجام ہمارا فرعون جیسا ہوتا۔ مگر اللہ نے ہم کو ایمان والا بنایا، چاہے اب مشکلات والی زندگی ہے، چاہے تنگ دستیوں والی زندگی ہے، چاہے فاقے لگ رہے ہوں، مگر ایمان کی دولت ہے۔ ہم اس راستے پر ہیں جس راستے پر بلال رضی اللہ تعالیٰ تھے، جن کے پاس نہ گھر تھا نہ در تھا، وہ کسی کے غلام تھے اور غلامیت کی بنا پر مظالم کی زندگی گزار رہے تھے، اور ایمان والے تھے۔ تو اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ تو نعمت جسم، اس جسم کے اندر ساری نعمتیں، اور اس کے بعد پھر نعمت ایمان، یہ جو اللہ تعالیٰ شاہ نے ہم سے نعمت ایمان عطا فرمائی، اور اس نعمت ایمان کو اب ہم اپنے دماغ میں اس نعمت کو بسائے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے دماغ میں وہ چیز رکھتے ہیں جو حقیقت ہے، یعنی اس کائنات کا خالق و مالک ایک اللہ، اس کائنات کو چلانے والا ایک اللہ ہے۔ وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جب چاہے، جو چاہے، جس طرح چاہے کر سکتا ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، وہ اللہ جس نے صفت کن سے اس کائنات کو وجود بخشا، وہی اللہ ہے جو ماں کے پیٹ میں انسان کو تیار کرتا ہے اور ہر انسان کو ساری چیزیں عطا کرتا ہے جس کی انسان کو ضرورت ہے، اور ہر انسان کو ویسی شکل دیتا ہے جیسے تمام انسانوں کی شکلیں ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہر انسان کی شکل دوسرے تمام انسانوں سے الگ ہے۔ وہی اللہ جو ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا کرتا ہے، وہی اللہ ہے کہ وہی اللہ ہے جو ضرورت پیش آتی ہے تو دانت پیدا کرتا ہے، وہی اللہ ہے جو انسان بالغ ہونے کے قریب ہوتا ہے تو بلوغ کی ساری صفاتیں اس کو عطا کرتا ہے، وہی اللہ ہے جو ہمیں کھلاتا ہے اور پلاتا، وہی اللہ ہے جو ہمیں سلاتا ہے اور جگاتا ہے، وہی اللہ ہے جو کائنات کو چلا رہا ہے، وہی اللہ ہے جو اپنے وقت پر ہم کو اس دنیا سے لے جائے گا، وہی اللہ ہے جس نے حیات دی، اور وہی اللہ ہے جو موت دے گا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات بیدہ الملک، اسی کے ہاتھ میں ساری کائنات۔ الا لہ الخلق والامر، اے انسانوں اچھی طرح سے سنو، کائنات خود نہیں بنی، کائنات کی کوئی چیز خود نہیں بنی، بنانے والا میں ہوں۔ الا لہ الخلق والامر، جس نے کائنات کو بنائی کہتا میں خالق ہوں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب۔ ایک ایک چیز اللہ کی تخلیق کی نشانی ہے، ہر صنعت صانع کا ثبوت ہے، ہر ایکشن اس ایکشن کرانے والے کا ثبوت ہے۔ یہ سکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والے جب یہ تھیوریاں پڑھتے ہیں، ان تھیوریوں میں بڑی اہم ترین تھیوری مانی جاتی ہے آج کے زمانے میں، انسان ہمیشہ سے اس تلاش میں رہا ہے یہ کائنات وجود میں کیسے آئی، لیکن ایمان والوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ ایمان والوں کے پاس نبیوں کی تعلیمات ہیں، نبیوں نے کہا، اللہ نے اپنی قدرت سے کائنات کو بنایا، بس اس کے بعد ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جو ایمان کی دولت سے محروم ہے اور جو ایمانیات کی دائروں سے باہر رہ کر کے سوچتے ہیں، وہ ہزاروں سال ہو گئے تحقیق کرتے کرتے کہ صاحب کائنات وجود میں کیسے آئی، یہ مادہ وجود میں کیسے آ گیا۔ ان تحقیقات کے ساتھ انسانوں کی عمریں ختم ہو گئی۔ اب آخری تحقیق جو اس وقت مانی جاتی ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ سب سے مضبوط تھیوری یہی ہے، اس کو کہتے ہیں بگ بینگ تھیوری۔ یہ بگ بینگ کیا ہے کہ کروڑوں سال بلکہ اربوں سال پہلے کائنات اچانک ایک دھماکہ ہوا، اس دھماکے سے کائنات وجود میں آئی۔ ظاہر عوام کو ہم کوئی تھیوری نہیں سمجھانی ہے، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ دھماکہ جس ذات نے کیا تھا وہی اللہ تھا۔ اس دھماکے کے ذریعے سے جس اللہ نے اس کائنات کو الگ الگ کر دیا، پھر زمین کے نہیں، کائنات کے، یونیورس کے جس حصے کے لیے جو چاہیے تھا وہ عطا کر دیا۔ اس زمین کے اندر زندگی بسانی تھی انسانوں کی اور مخلوقات کی، اس زمین کے اندر وہ ساری چیزیں مہیا کر دی جس کی ضرورت تھی ان تمام مخلوقات کو جن کو یہاں رہنا ہے۔ یہاں ہوا پیدا کی، ہوا اس کے علاوہ کائنات میں کہیں نہیں ہے۔ یہاں آوازیں پیدا کی، کائنات کے علاوہ میں کہیں نہیں ہے۔ یہاں انرجی رکھی، کائنات اور کہیں نہیں ہے۔
یہاں گرمی اور سردی اتنی رکھی جو مخلوقات برداشت کر سکے اور اس کے ذریعے سے زندگی گزار سکے. سورج کے قریب مخلوقات نہیں رہ سکتی ہے، سورج کی ہیٹنگ ساری مخلوق کو جلا کر ختم کر دیں گی. پوری کائنات میں زمین بہت چھوٹا سا نقطہ ہے. اگر ایک پوری کائنات کو ہم 5 کلومیٹر کے اندر سمیٹ لیں تو اس کے اندر زمین کتنی آئے گا کہ ایک نقطے کے برابر آئے گی. اس زمین کو اللہ نے مخلوقات کے بسانے کے لیے تیار کیا، اور جو چیزیں چاہیے تھیں وہ ساری چیزیں مہیا کر دی. یہ تو ہے عمومی نعمت ہے، لیکن ہم کو جو خاص نعمت عطا فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اس ساری کائنات کو بنانے چلانے والا وہی اللہ ہے. وہی اللہ ہے جس نے ہم کو ماں کے پیٹ میں پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن خلقناکم فلولا تصدقون، میں نے تمہیں پیدا کیا، تم تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری پیدائش میں تمہاری اپنی محنت کتنی ہے کہ صاحب اتنی محنت ہے کہ مرد کے جسم سے ایک نقطہ نکلا، ایک قطرہ نکلا، وہ عورت کے جسم تک پہنچا، اور اس پہنچانے کا سسٹم میں نے رکھا ہے. اگر وہ سسٹم میں نہیں رکھوں گے تو پہنچا بھی نہیں سکتے وہ نقطہ. اور اس سسٹم کے اندر میں نے تمہارے لیے لذت بھی رکھی ہے. اور اس کے بعد پھر عورت کے جسم میں خاص چیز پیدا کی جس کو ایگ کہتے ہیں، وہ بھی میں نے پیدا کیا. اگر میں پیدا نہیں کروں گا تم کچھ نہیں کر سکتے. چنانچہ بے شمار جوڑے ایسے ہوتے ہیں، مرد کے اندر سیمن نہیں بن رہا ہے، بچہ نہیں ہو رہا ہے. عورت کا ایگ نہیں بن رہا ہے، بچہ نہیں بن رہا ہے. عورت کا ایگ بن رہا ہے مگر ٹیوب جو ہے وہ بلاک ہے تو بچہ نہیں بن رہا ہے. غرض یہ کہ سارا سسٹم اور اس سسٹم کو ایکٹیویٹ رکھنا یہ میرا کام ہے. اور اس کے بعد پھر تم ماں کے پیٹ میں تم تیار ہوتے ہو. تمہاری کوئی محنت وہاں نہیں، تمہارا کوئی ہیلپ وہاں نہیں، تم کوئی چیز وہاں سپلائی نہیں کر سکتے، تمہاری کوئی چوائس نہیں ہے، تمہاری کچھ بھی نہیں ہے اس میں. وہ تو صرف میں پیدا کرتا ہوں ماں کے پیٹ کے اندر. کیسے صرف 9 مہینے کے اندر میں نے پورا انسان تیار کر دیا، اس کے بعد میں نے تم کو دنیا میں بھیج دیا. ہم اسی اللہ کو مانتے ہیں جس اللہ نے یہ سارا نظام چلایا ہے. تو ہم ایمان والے ہیں. اب جب ایمان کی دولت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، اللہ فرمائیں گے میں تم سے ضرور سوال کروں گا. میں نے تمہیں ایمان دیا تھا، تم نے ایمان کے مطابق زندگی گزاری تھی یا ایمان کے خلاف زندگی گزاری تھی؟ تم ایک طرف سے کہتے تھے ہمارا بنانے والا اللہ، اور ہماری آنکھیں اللہ نے بنائی، کان اللہ نے، یہی آنکھیں تم نے میری مرضی کے خلاف استعمال کی، یہی کام تم نے میری مرضی کے خلاف استعمال کی ہے. تمہاری جوانی کے اندر جتنی قوتیں تھیں وہ ساری میں نے دی ہوئی تھی، ان قوتوں کو تم نے میری مرضی کے خلاف استعمال کیا. 2 جواب. مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتا تب تک جب تک 5 باتوں کے جواب نہیں دے گا. ان 5 باتوں میں سے ایک بات یہ ہے جوانی کیسے گزاری. ہر وہ شخص جو اس وقت جوانی کی زندگی میں ہے، بھائیو اچھی طرح سے ذہن میں رکھو، تمہاری جوانی تمہارے ہاتھوں میں امانت ہے. تم اپنی جوانی کے مالک نہیں، اپنی جسم کے کسی ایک پارٹ کے بھی تم نے مالک نہیں. مالک تو تب ہوتے ہیں نا جب تم نے خود بنایا ہوتا. ہم اپنی جسم کے کسی حصے کے مالک تب کہ جب ہم خود کو تیار کر، لیکن ہم بنا نہیں سکتے. سارے انسان مل کر کے بال نہیں بنا سکتے. کیوں؟ بال بنائیں گے تو مٹیریل کہاں سے لائیں گے؟ ساری دنیا کے انسان مل کر ناخن نہیں بنا سکتے، بنانا چاہیں گے تو مٹیریل کہاں سے لائیں گے؟ تو جس اللہ نے اس جسم کا ایک ایک پارٹ بنایا اور حکمت اور قدرتوں کے ساتھ بنایا. یہ جو میڈیکل پڑھنے والے ہیں اس میڈیکل سائنس میں ایک اس کی شاخ ہے، ایک اس کی برانچ ہے، اس کو کہتے ہیں انیٹمی، جس کو ہم کہتے ہیں علم تشریح الاعضاء، جس میں یہ پڑھا جاتا ہے کہ جسم بنا کیسے ہے، فنکشن کیسے کرتا ہے، اس کا کام کیا ہے. ایک ایک جسم کے ایک ایک حصے پر اتنی لمبی تھیوریاں ہیں، اتنی لمبی تھیوریاں. ہارٹ کی تھیوریاں الگ، برین کی تھیوریاں الگ، نرو سسٹم کی تھیوریاں الگ، کڈنی کی تھیوریاں الگ، لیور کی تھیوریاں الگ. اور ایک ایک تھیوری جو ہے وہ اللہ کی قدرتوں کا شاہکار ہے. کاش ہمارے پڑھنے والے ان تھیوریوں کو پڑھتے وقت اللہ کے تصور کو ذہن میں رکھیں، تو ان تھیوریوں کو پڑھتے پڑھتے تم اللہ کو سمجھنے لگو گے، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی. یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم اپنے جسم پر غور کرو، میں نے تمہارے جسم میں کیا کیا چیزیں اپنی قدرت کی رکھی ہیں. تو ہمارا یہ جسم اللہ کا دیا ہوا ہے، اس جسم کے ایک ایک ایکشن کا ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. ہر آدمی اپنے آپ کو میٹر لگا کے دیکھے کہ میری جوانی کیسے گزر رہی ہے، میں اپنی آنکھوں کا استعمال کہاں کہاں کر رہا ہوں، کن باتوں میں کر رہا ہوں، میں اپنے کانوں کا استعمال کہاں کن کن چیزوں کے لیے کر رہا ہوں، میری راتیں کس میں گزر رہی ہیں، میں کہاں کس سے کس غرض سے ملاقات کر رہا ہوں، میری ملاقات کا مقصد کیا ہے، میں کس کو کیا چیز دے رہا ہوں، کس سے کیا چیز لے رہا ہوں، میں کس سے کیا میٹنگ کس لیے کر رہا ہوں، میں نے اگر کسی کو ٹچ کیا تو کس نیت اور کس ارادے سے ٹچ کیا، اور وہ ٹچ کرنا تھا بھی یا نہیں. ایک ایک چیز کا ایکشن کا اللہ تعالیٰ شانوں کا حساب ہوگا. بلکہ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری یہ کھال بھی گواہی دے گی، تم نے اس کھال سے کیا 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 تھا، یعنی یہ کھال گواہی دے گی اس کھال کو کس نے ساتھ ٹچ کیا.
ہم اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو یوں کہیں گے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس ایک فیمیل پیشنٹ آیا اور اتفاق سے وہ ینگ وومن تھی یا انمیرڈ لڑکی تھی، تو ڈاکٹر نے اس کا نبض پکڑا. ظاہر ہے تشخیص کے لیے نبض پکڑنا ہوگا، ڈائگنوزنگ کے لیے نبض پکڑنا ہوگا، لیکن اگر اس کے دل میں برے خیالات آئے، پیشنٹ کو نہیں معلوم ہے، اور اس کے ساتھ جو اس کے ماں باپ یا اس کا ہسبینڈ آیا اس کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ یہ کس نیت سے، لیکن ڈاکٹر کے دل میں جو برا خیال آیا، اس برے خیال کو اللہ جانتا ہے اور وہ جانتا ہے، یہی اس کی انگلیاں کے عمل کی گواہی دے کہ تم نے کس انٹینشن کے ساتھ کچھ ہوا تھا. حتی اذا ما جاؤ شہد علیہم سمعہم ابصارہم وجلودہم، تمہاری کھال گواہی دے گی. جس ہاتھ سے تم نے غلط پیسہ پکڑا یہی ہاتھ گواہی دے گا، جس ہاتھ سے تم نے غلط دستخط کیے وہی ہاتھ گواہی دے گا، جس ہاتھ سے تم نے فائلیں غائب کی وہی ہاتھ گواہی دے گا، جس ہاتھ سے تم نے ملاوٹ کی چیز کے بیچنے میں وہی ہاتھ گواہی دے گا، جس ہاتھ سے تم نے کوئی ظلم کا فیصلہ لکھا وہی ہاتھ گواہی دے گا، جس ہاتھ سے تم نے رشوت پکڑی وہی ہاتھ گواہی دے گا، جس ہاتھ سے تم نے جو کیا ہوگا وہی ہاتھ گواہی دے گا. حتی اذا ما جاؤ شہد علیہم سمعہم ابصارہم وجلودہم یوم تشہد علیہم سمعہم ابصارہم، جس دن تمہاری زبان گواہی دے گی زبان کے تم نے کیا کیا بلوایا تھا. یاد رکھنا چاہیے ہمارا یہ جسم بیک وقت دو کام کرتا ہے. نمبر ایک، ہماری مرضی کے مطابق یہ جسم استعمال ہوتا ہے کہ اللہ نے دیا ہم کو. آنکھ میں نے تجھے دی، کرو استعمال جہاں جہاں چاہو گے. آنکھ کبھی انکار نہیں کرے گی، نہ یہ تھکے گی نہ انکار کرے گی. میں نے تمہیں دماغ دیا، اس دماغ میں تم کیا کیا بساؤ گے یہ دماغ انکار نہیں کرے گا کہ صاحب میں فل ہو گیا اب اور معلومات میں جمع نہیں کر سکتا. یہ تم سٹاک کرتے رہو گے، کیا کیا رکھو گے تمہارے ہاتھ میں ہے. تمہاری ٹانگیں ہیں، ان کا کام چلنا ہے، چلنے کہاں چلاؤ گے تمہاری اختیار میں نے دے دیا. ایک کام تو یہ جسم کرتا ہے انسان کی مرضی کے مطابق، اور دوسرا کام کرتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق. وہ ہے یہ سارا ریکارڈ کر رہا ہے. انسان جس جس کام میں اپنے جسم کو استعمال کرے گا استعمال ہو جائے گا اور ساتھ میں ریکارڈنگ ہو رہی ہوگی. پہلے زمانے میں سمجھنا مشکل تھا، آج تو آسان ہے. آج تو لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے. یہ ہمارے موبائل بیک وقت کم سے کم دو کام کرتے ہیں کہ ایک طرف سے مکالمے کا ٹرانسفر ہوتا ہے، یعنی ہماری بات وہاں تک پہنچے گی، اس کے بعد ہم تک پہنچے گی، اور ساتھ میں ریکارڈنگ بھی ہوگی. بعد میں صرف سوئچ دبانا ہے اور جو کچھ ریکارڈ کیا ہوگا وہ سارا سنا دے گا کہ آپ نے کیا کہا اور ہم نے کیا کہا تھا، ہم نے کیا بولا اور آپ نے کیا سنا. یہ سارا تو جب انسان کا بنایا ہوا یہ سارا ریکارڈ کر رہا ہے اور اس بعد میں صرف بٹن دبانا ہے، بس ٹھیک اسی طرح سے قیامت کے اللہ تعالیٰ شانہ انسان کے جسم کا بٹن آن کر دے گا، اور آن کرنے کے بعد یہ جسم بولنے لگے گا الیوم نختم علی افواہہم، تمہاری زبان کا سوئچ میں آف کر دوں گا، وتکلمنا ایدیہم، تمہارے ہاتھ بولنے لگیں گے، وتشہد ارجلہم، تمہارے پاؤں گواہی دیں گے. تم شراب کھانے چلے تھے، تم مسجد گئے تھے، تم چوری کرنے گئے تھے، تم فراڈ کرنے گئے تھے، تم غلط ملاقات کے لیے گئے تھے، کہاں کے لیے گئے تھے، یہ تمہاری ٹانگیں خود گواہی دیں گی. اور بعد میں انسان، قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں، بعد میں انسان اسی جسم سے کہے گا لما شہدتم علینا، تم نے میرے خلاف ہی گواہی کیوں دے دی، اور اب تم نے بولا کیسے. ہماری بہت بڑی بزرگ شخصیت تھی حضرت مولانا مفتی محمود حسن نور اللہ مرکزہ، وہ ساؤتھ افریقہ میں تھے. وہاں ان کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا جناب آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جسم بولے گا، جسم کیسے بولے گا، یہ سمجھ میں تو نہیں آتا ہے. تو حضرت جواب میں فرمایا زبان کیسے بولتی ہے، زبان بھی تو ایک پارٹ ہے، تو یہ زبان کیسے بولتی ہے. کہ لگا جی بول رہی ہے، کہ لگا جیسے یہ بول رہی ہے ویسے وہ بھی بولے گا. کہ لگا جی اس میں تو بولنے کی طاقت وہ پیدا کرنے والے نے رکھی ہے. انہوں نے کہا وہی پیدا کرنے والا اس کے اندر بولنے کی طاقت رکھی، جس نے اس زبان کے اندر جس نے بولنے کی طاقت و صلاحیت رکھی. حالانکہ اسے طاقت ہے کہ زبان دے گا، بولنے کی طاقت نہیں دے گا. دنیا میں گونگے کتنے، گونگے بتا رہے ہیں ہمیں کہ تم بول سکتے ہو، جیسے تمہارے منہ میں زبان ہے ہمارے منہ میں بھی زبان ہے، اور ہم بول نہیں سکتے ہیں کیونکہ بولنے کا سسٹم ان کا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے یہ تو میڈیکل والے بتائیں گے تفصیلات اس کی کیا ہیں، ان کے کان کام کرتے ہیں یا نہیں، ان کا برین کام کرتا ہے یا نہیں، ان کا فوکل سسٹم کیوں فیل ہو جاتا ہے. لیکن زبان ان کے منہ میں ہوتی ہے لیکن وہ بول نہیں پاتے ہیں. بولنے والوں گونگوں کو دیکھ کر کے شکر پڑھو کہ اللہ نے ہم کو بولنے والی زبان دی ہے. دیکھنے والوں اندھوں کو دیکھ کر کے شکر پڑھو اللہ نے ہم کو اندھا نہیں بنایا. اور ایمان والوں ان کو دیکھ کر کے جو ایمان سے محروم ہو ان کو دیکھ کر شکر پڑھو اللہ نے ہم کو ایمان والا بنایا. اب ہمیں اللہ تعالیٰ شانوں کے یہاں کھڑے ہو کر کے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے. ہر آدمی اپنے ہر ایکشن کو خود دیکھے کہ مجھے قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہے.
حساب دیتے وقت میں فخر کے ساتھ کہوں گا یا اللہ دیکھ لیجئے میں نے اپنی آنکھیں غلط استعمال نہیں کی، میں نے اپنی جوانی کا غلط استعمال نہیں کیا، میں نے اپنے عہدے کا غلط استعمال نہیں کیا، میں نے اپنی دولت کا غلط استعمال نہیں کیا، میں دکان پر بیٹھ کر کے اپنی بزنس کا غلط استعمال میں نے نہیں کیا، میں نے اپنے پاور کا غلط استعمال نہیں کیا، میں طاقتور تھا میں نے اپنی طاقت کا غلط استعمال نہیں کیا، مجھے جو کچھ آپ نے دیا تھا آپ کی مرضی کے خلاف میں نے استعمال نہیں کیا، اور ربی کا قسم ہے تیرے رب کی لنسألنہم اجمعین، ایک ایک سے میں پوچھوں گا اما کانوا یعملون، بتاؤ مجھے تفصیلات تم نے کیا کیا کیا۔ بس ہمارے میسج یہی ہے کہ ہم اپنے ایک ایک عمل کا خود جائزہ لیں، اور اس عہد کے اس ارادے کے ساتھ کہ ہم خود جائزہ لے رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں یا اللہ میں نے خود اپنی عمل کا جائزہ لیا ہے، جو کچھ میں نے کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جہاں غلطیاں ہوئی ہیں میں نے آپ سے معافی مانگی ہے، آج پھر معافی مانگ لیتا ہوں۔ شارٹ میں اللہ کی نعمتیں بے شمار تو ہمارا شکر بھی بے شمار ہونا چاہیے، ہماری کوتاہیاں بے شمار تو ہماری معافی بھی بے شمار ہونی چاہیے، نعمتوں کا کوئی شمار نہیں تو حمد و ثنا کا بھی کوئی شمار نہیں ہونا چاہیے، اور کوتاہیوں کی کوئی حد نہیں کوئی شمار نہیں تو اپنی معافیوں کا بھی کوئی شمار نہیں ہونا چاہیے، اور ساتھ میں زندگی گزاریں یہ سوچ کر کہ ایک ایک چیز کا ہمیں اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، اور اس حساب میں دورنگی نہیں ہوگی، خرد برد نہیں ہوگا، کبھی زیادتی نہیں ہوگی، چھپ نہیں سکتے، غلط بیان نہیں دے سکتے ہیں، غلط کسی کا انکار نہیں کر سکتے، سارا وہاں موجود ہوگا۔ اگر ہم نے اس ایمانی جذبے کے ساتھ زندگی گزاری تو ہماری زندگی مومنانہ زندگی ہوگی اور کامیاب زندگی ہوگی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان بھی لایا اور زندگی گزاری اعمال صالحہ کے ساتھ، اللہ اسی دنیا میں فرما رہے ہیں کہ بہترین مخلوق ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو اللہ کو بھی نہ مانے، اللہ کے حکم کو ماننے کو تیار نہ ہوں، چاہے وہ کسی بھی طبقے کے ہوں، اللہ فرما رہے ہیں بدترین مخلوق ہے۔ تو ہم کو اللہ بہترین مخلوق بننے کے لیے ایمان چاہیے، وہ ایمان اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، اور اس کے بعد زندگی مومنانہ گزارنی ہے، یہی مومنانہ زندگی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔